بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے تسبیح پڑھنا یا درود شریف کا ورد کرنا صحیح ہے؟ کیا یہ ادب کے خلاف ہے؟ کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ کیا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے؟ یا کہیں یہ نادانی ہمیں کسی عذاب میں تو نہیں ڈال دے گی؟ تو آج ہم آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے۔ تو ناظرین، درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح برہان اور روشن دلالت کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصالت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی دی اور بہرے کانوں کو سماعت بخشی، ذلت مبین سے نکال کر صراط المستقیم کی طرف گامزن کیا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان مال، اہل و عیال، یہاں تک کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت اور عقیدت کا لاجواب رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود سلام ایک ایسی لاجواب دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتی ہے۔ درود سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، بلندی درجات کی سیڑھی ہے، قرب خداوندی کا آئینہ ہے اور خیر و برکت کا سفینہ ہے۔ یہ تنگ دستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں دیا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر دیکھیے اس حکم کی تفصیل میں پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، پھر مومنین کو اس کا حکم دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کی بڑی دلیل ہے کہ جو کام اللہ خود کرتا ہے وہی ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں لیکن درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین اکرام، سب سے افضل درود وہی ہے، درود ابراہیمی، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الہام کے بغیر کوئی سلام نہیں فرماتے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، تو آپ نے وظیفے میں کتنا حصہ آپ کے لیے مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہی کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی ہے یا آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا، کیا میں تمہیں یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا صبح اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے ساتھ جنت میں داخل بھی ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور نہ مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہے تو پکڑ بھی لے گا۔ درود ہمارے سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی
जलालत से निकाल कर मंजिल हिदायत तक पहुँचाया। दरूद पढ़ना अफजल तरीन अमल है। दरूदो सलाम वो वाहिद इबादत है जो हर हाल में मकबूल होती है। यह गुनाहों का कफ़ारा है, दुआ की कबूलियत की ज़मानत है, दीन और दुनिया के अहम मसाइल में असर रखती है। तो ये कैसा अजीम अमल है जिसे अल्लाह खुद करता है, फरिश्ते करते हैं और हमें भी करने का हुक्म देता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और नींद आ रही है तो उस वक्त अगर दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो क्या ये नींद भी आपकी इबादत में शुमार नहीं होगी? लेकिन आपकी ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी है तो क्या आप सिर्फ आराम कर रहे हैं? नहीं, आप इस अमल में मशगूल हैं जो रब की खुशनुदी का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, यानी सिर्फ एक दरूद के बदले 10 रहमतें। तो अगर आप रोज सोने से पहले 10 बार दरूद पढ़ते हैं तो सोचिए कितनी रहमतें आप पर नाजिल हो रही हैं। और फिर अगर आप लेटे लेटे सो जाते हैं और दरूद जारी रहता है तो वह नींद इबादत में तब्दील हो जाती है। नाजरीन, कुछ लोग समझते हैं कि दरूद शरीफ सिर्फ बैठकर या वजू के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन दर हकीकत दरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है जो हर हाल में जायज़ है। उलेमा फरमाते हैं कि दरूद अल्लाह के जिक्र जैसा है और अल्लाह का जिक्र हर हालत में हो सकता है, चाहे आप बैठे हों, खड़े हों या बिस्तर पर लेटे हों। लेकिन नियत का इखलास ज़रूरी है। अगर आपकी नियत अदब, मोहब्बत और दिली लगाव की है तो दरूद शरीफ लेट कर पढ़ना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि बाइसे सवाब है। आप वजू के साथ पढ़ें तो सवाब बढ़ जाता है, लेकिन बिना वजू के भी आप इस जिक्र से महरूम नहीं होते। दरूद एक ऐसा तोहफा है जो नापाकी से नहीं रोकता, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रूहानी पैगाम है। अब आप यह भी जान लीजिए कि दरूद दुनिया और आखिरत में कितने फ़ायदे देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करता था। तो जिसने रोज सोने से पहले दरूद पढ़ा वो रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। अब एक और हदीस पर गौर कीजिए, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजे, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 दर्जे बुलंद करता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। तो अगर कोई बंदा रात को सोते वक्त 10 बार दरूद पढ़ ले तो सोचिए सोने से पहले उसके गुनाह कैसे माफ हो रहे होंगे, दर्जात कैसे बुलंद हो रहे होंगे और रब की रहमत कैसे उस पर बरस रही होगी। और यह भी याद रखिए कि दरूद सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया में भी सुकून, बरकत, रिज्क, इज्जत और रूहानी ताकत का जरिया है। अगर आपको बेसुकूनी है, दिल बोझिल है, घर में बेबरकती है तो दरूद शरीफ को अपना मामूल बना लीजिए। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले दरूद नबी की मोहब्बत की अलामत है और जिसके दिल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो उस पर कभी दुनिया तंग नहीं होती। तो क्या बिस्तर पर लेट कर दरूद शरीफ पढ़ना बेअदबी है? इसका जवाब है नहीं, बल्कि अगर अदब, नरमी, मोहब्बत और शौक़ के साथ पढ़ा जाए तो यही अमल अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाता है। तो इसलिए जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने मोबाइल को बंद कर दें, दुनिया की बातें छोड़ दें और अपनी ज़ुबान को सिर्फ एक जिक्र पर लगा दें। आप मुख्तसर दरूद भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह अमल छोटा है मगर इसका असर बहुत बड़ा है। फरिश्ते उस वक्त आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, रहमतें आपके घर पर नाजिल होने लगती हैं और आपकी नींद इबादत में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए आइंदा जब भी आप सोने के लिए लेटें तो बस यही नियत रखें, या अल्लाह मैं तेरा बंदा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर तुझसे तेरा कुर्ब चाहता हूँ। और याद रखिए, जो अमल छोटा नज़र आता है वही क़यामत के दिन सबसे बड़ा सवाब बन जाता है।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی۔ وہ درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا کی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیل دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں تھا کہ آپ کو تجارت یا مال دولت میں نقصان ہو رہا ہے، بلکہ یہ فکر اور غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طرح جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ قربان جائیں ہماری جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے بارے میں اتنی فکر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب کسی انسان کو کوئی دکھ، پریشانی، بیماری یا کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجیے، میری پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجیے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس حاجت کو ضرور پورا فرماتے ہیں، وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، درود شریف خوب پڑھیے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں۔ صراط طیبہ میں عطا کی، جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفہ لاتا تو آپ ہمیشہ کوشش کرتے کہ اس کے بہتر تحفہ جواب میں عطا فرمائیں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ درود شریف بھی ایک تحفہ ہے جو ہم اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ ملنے والے تحفوں کا جواب ضرور اور بہتر انداز میں دیتے تھے۔ تو جب ملائکہ فرشتے یہ درود شریف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں یہ درود شریف بھیجا ہے، تو غالب گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیں گے، اور وہ جواب یہ ہوگا کہ یا اللہ، اس بندے نے مجھے تحفہ بھیجا ہے، تو اس کی حاجتوں کا پورا فرما دے۔ اب کیونکہ ہم دنیا میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے، اس لیے درود شریف ہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے لیے اللہ سے دعا فرماتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں سے منقول ہے کہ جب وہ بیمار یا پریشان ہوتے ہیں تو درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔
تو دن میں کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 بار ضرور پڑھیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے جمع ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر دل کو تسلی ملی ہو، بات نے اثر کیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور بھیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں محبت سے ایک بار لکھ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔